اچھا مسجد نبوی کے پتھروں سے پیار، مٹی سے پیار، تو مسلمان کی حرمت تو اس سے زیادہ ہے۔ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے کہ ایک مسلمان کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کے ہے نا۔ تو مسلمان کے ساتھ کیوں نہیں پیار؟ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کے فرقے کا نہیں، وہ دوسرے فرقے کا۔ یہ نفرتیں ہیں، اور ان نفرتوں کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم کہتے ہیں ایک دوسرے کو ماریں، ہم یہ کہتے ہیں پہچانے ان علماء کو جنہوں نے آپ کو ان فرقوں میں ڈیوائیڈ کر کے آپس میں لڑوایا ہوا ہے۔ کہ آج ہمیں لوگ پرچیاں لکھ کے بھیج رہے ہوتے ہیں، جی کیا شیعہ کا جنازہ پڑھ لیں؟ بریلوی پرچی لکھتا ہے کہ کیا نجدی جو گستاخ رسول ہیں ان کا جنازہ پڑھ لیں؟ ظاہر ہے جی ان کو تو یہی کچھ پڑھایا گیا نا ایک دوسرے کے بارے میں۔ ٹھیک ہے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہیں، لیکن ایک عام آدمی جب مر جاتا ہے اس کا کیا لینا دینا المحنت کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا حسام الارمین کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا احکام شریعت میں لکھے ہوئے فتووں کے ساتھ، اس کا کیا لینا دینا البریلویہ کتاب کے اندر لکھے ہوئے جھوٹوں کے ساتھ، اللہ یہ کہ جس کے عقیدے ہیں وہ ایک معاملہ الگ ہے۔ لیکن یہ تو بڑوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے نا۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم ایسے مواقع کے اوپر ان کو جھنجھوڑیں کہ خدا کے لیے ٹالرنس اپنے اندر پیدا کریں، ایک دوسرے کے اوپر فتوے لگانا چھوڑ دیں۔ میں اکثر روتا رہتا ہوں کہ یہ چھوٹے جتنا مرضی اکٹھے ہو جائیں، ان کے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، چھوٹوں کی جرت ہی نہیں ہے کہ وہ اکٹھے ہو سکے، کیونکہ ان کو پھر باغی تصور کیا جائے گا۔ خادم رضوی صاحب کے بیٹے جو ہے نا سعد رضوی صاحب، انہوں نے صرف اپنی پولیٹیکل جماعت کی وجہ سے اہل حدیث اور دیوبندیوں سے ملاقاتیں کی علماء سے، تو انہی کے فرقے کے دوسرے مولانا صاحب ڈاکٹر جلالی صاحب نے کہا کہ یہ برائلر رضوی ہیں، ان کی ٹانگیں توڑنی چاہیے۔ جو امام احمد رضا کی فکر سے ٹکرائے خواہ کوئی ہو، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں گونگا بولا ورنہ قیامت کا بولا گے۔ آج پورے مسئلے کے رضا پہ حملہ ہے کہ جس بیس پر انہوں نے ساری جنگ لڑی اس بیس کو ختم کر کے ان مقابلوں کو عشق رسول اللہ علیہ وسلم کی ڈگریاں دی جا رہی ہیں۔ اور یہ رضوی جو چپ بیٹھے ہیں پیور رضوی، میں ان کی بات کر رہا ہوں، برائلر رضویوں کی بات نہیں کر رہا۔ نہ برائلر قادری کو ہم نے مانا، نہ برائلر رضوی کو ہم نے مانا۔ کسی کو شک ہو تو آمنے سامنے مناظرہ کرے کہ برائلر کون ہے اور حقیقی کون ہے۔ تحریک لبیک کی بنیاد ابن تیمیہ کی فکر پہ نہیں، قاسم نانوتوی کی فکر پہ نہیں، اشرف تھانوی کی فکر پہ نہیں، رشید گنگوہی کے فکر پہ نہیں۔ پھر انہوں نے اس کو کھولا کہ ابھی کیا حسام الارمین کے فتوے ختم ہو گئے ہیں کہ تم آج ان گستاخوں کے ساتھ صلح کلی کر رہے ہو؟ اس کے لیے ٹرم ڈیوائس کی ہوئی ہے صلح کلی۔ یہ ٹرم سارے یوز کرتے ہیں۔ پہلے ڈاکٹر طیب قادری صاحب جب تھنک آؤٹ آف باکس کرنا شروع ہوئے نا، تو ان کے لیے یہ صلح کلی کی گالی ڈیوائز ہوئی۔ اسی طریقے سے مولانا طارق جمیل صاحب جب ساری جگہوں پہ جانا شروع ہوئے تو ان کو صلح کلی کہ آپ نے تمام سے صلح کرنی ہے۔ اندازہ کریں، اس کو وہ گالی سمجھتے ہیں، ایک پازیٹیو ورڈ ہے، اس کو گالی سمجھتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن حکیم میں سورہ آل عمران میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں صلح کلی کی دعوت دیتا ہے کامن ایجنڈے کے اوپر۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ اہل کتاب، جیوز اور کرسچنز، ہم اور تم بھی اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ یہ ہماری کامن ٹرم ہے۔ جتنے بھی آسمانی مذاہب ہیں وہ ابراہیمی دین کے ماننے والے ہیں، اور ابراہیم ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے، حنیفہ، مسلم تھے اور وہ مشرکین میں شامل نہیں تھے۔ یہاں تو مسلمان فرقے اکٹھے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حسام الارمین میں احمد بریلوی صاحب نے لکھا کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہے، اور اجماع ہے اسلام سے خارج ہیں۔ اس کے جواب میں جب المحند علی المفند لکھی علماء دیوبند نے، انہوں نے کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت
ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم علماء دیوبند پہ حملہ آور ہوئی ہے، اور سال دکھا رضی اللہ عنہم علماء دیوبند کے 14ویں صدی کے مولویوں کو، جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر، ان کا ہم انبیاء کے وارث ہیں اور یہ ان کافر شیاطین کے وارث ہیں، تو کافر کہہ دیا، کافر سے نیچے تو یہ بات نہیں کرتے۔ اور اہل حدیث کے بارے میں انہوں نے اسی المہند میں لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ تو خوارج کی ایک جماعت ہے، آج ریالوں کے چکر میں اکٹھے ہوئے ہیں، ادروائز ان کے بڑے ایک دوسرے کو اسلام سے نکالے بیٹھے ہوئے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے بڑوں نے رد المختار میں فتاوی شامی میں یہ سب کچھ لکھا کہ محمد بن الوہاب جو ہے یہ خوارج کی ایک جماعت ہے، ابن عابدین شامی نے، اور یہ صرف المہند میں نہیں نقل ہوا، جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی جو پوتا شاگرد ہے احمد بریلوی صاحب کے اور مرید خاص ہیں نعیم الدین مراد آبادی صاحب کے، جنہوں نے کنز الایمان کا حاشیہ لکھا خزائن العرفان، انہوں نے جال حق کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ وہابی جو ہیں وہ خوارج کی ایک جماعت ہے۔ 24 نمبر وہابی، وہ کہتے ہیں وہابی کے حروف ابجد 24 ہے، 24، اور گدھ کے بھی 24 ہیں، جیسے گدھ گوشت خور ہے، وہابی ایمان خور ہے۔ ہاں جی 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 جی، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک تسبیح میں پرویا ہوا اتحاد ہو چکا ہے۔ ہمارے مطالبات آپ کے سامنے ہیں، ہم آپ کو بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ اہل حدیث دیوبندی اور بریلوی اتحاد ایک تسبیح کی طرح ہو چکا ہے، ایک قوت اور طاقت بن چکا ہے۔ نہیں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ او سنجے دت علی نہیں نہیں، ٹھیک ہے، یہ وہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، رکو ذرا، صبر کرو، تمہارے بڑوں نے ایک دوسرے کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، یہ کبھی تسبیح میں نہیں پروئے جائیں گے۔ اگر نہیں یقین آتا تو یاد کرو بابا جی کو، چھڑ دیو وہابیاں دی اذان دا کی احترام، یہ تے سوراں دے سور نے۔ ہاں بادشاہی مسجد کے باہر کہنا انہاں بڑے دا اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ گداواں نو خیر پا ہی دیں گے۔ چلو جی چلیے، او بھابیاں دی اذان اے تے کڑا دے، اے تے سور چلو چلیے۔ جیسے سور خنزیر اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے جو ہے وہ اللہ کے نزدیک پلید مخلوق ہے، باقی یہ نہیں کہ اسے قتل کر دینا کھانے کے اعتبار سے، ویسے اسے بھی جینے کا حق ہے۔ اس طرح جو وہابی ہیں، یہ سوروں کے اندر اگر کوئی سور ہوتا نا، یعنی کوئی ایسا سور جسے خنزیر بھی کہتا کہ اے سور نے اسی نہیں آتی، تو وہابی نے، ہاں یہ مطلب ہے اس کا۔ سرکار یہ اولیاء اللہ کی جو تصوف پہ مبنی باتیں ہیں نا، یہ ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ بتایا کہ وہ ایک بریلوی عالم سیالکوٹ کے اندر جمعہ پڑھاتے ہوئے ان سے کسی نے پوچھ لیا کہ بتائیں کہ آپ دیوبند کو بھی وہابی کہتے ہیں، اہل حدیث کو بھی وہابی کہتے ہیں، تو ان میں فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ فرق یہ ہے کہ کتا کبھی دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ان کا ایک کتا ہوتا ہے جس کے 2 کان ہوتے ہیں، وہ ہے دیوبندی، اور جس کے کان کاٹ دیے جائیں وہ وہابی ہے۔ اے ایک دوسرے نو کہندے جے، تو انہوں نے کہا انہوں نے اکٹھا ہونا ہے، ان کے ادھر کوئی ٹالرنس کا لیول موجود نہیں۔